پچھلی مرتبہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے کہ ہم پر یعنی مسلمانوں پر علی العموم جو زوال اور انحطاط زندگی کے تمام شعبوں میں پوری طرح مسلط ہے، اس کے دینی اسباب کیا ہیں؟ مطلب زوال کے اسباب کئی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، ان میں ایک سبب دینی ہوتا ہے، اور چونکہ ہمارے لیے ہماری شناخت کی جتنی بھی تفصیلات ہیں ان میں سب پر مقدم ہمارا مسلمان ہونا ہے، تو لہٰذا ہمارے اس تنزل کے اسباب میں مرکزی اور ڈیسائسو حیثیت ہماری دینی کوتاہیوں میں پوشیدہ ہے۔ اور مطلب ہم یہ بات قدر اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم قرآن و سنت سے بننے والے ورلڈ ویو کے پابند ہوتے اور یہ پابندی ایک خلاقی اور فعلیت اور نتیجہ خیزی کے ساتھ ہوتی تو ہم پر زوال کا یہ ہمہ گیر تسلط بہرحال نہ ہوتا، کیونکہ زوال سب سے زیادہ بھیانک وہ ہوتا ہے جو آدمی کی خود شناسی کو مجروح کر دے اور اس کو اپنی شناخت کے جوہر سے غیر مطمئن کر دے یا شرمندہ کر دے یا احساس کمتری میں مبتلا کر دے۔ یعنی جو شناخت میری آئیڈینٹی کو خود میرے لیے بھیانک، ناقابل قبول، مشکل، ادھورا، irrelevant بنا دے، وہ سب سے بڑا بحران ہوتا ہے۔ تو انسانوں میں آئیڈینٹی کرائسس سے بڑا کوئی کرائسس نہیں ہوتا، تو چونکہ ہم لاشعوری طور پر بلکہ اپنے اجتماعی لاشعور کے سب سے محکم مسلمے کی حیثیت سے مسلمان ہیں، خود ہماری نظر میں مطلب اسلام سے ہماری وابستگی میں کمزوری اور ٹیڑھ کی چاہے جتنی بھی صورتیں ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمارا اجتماعی لاشعور، ہمارا اجتماعی ضمیر، ہمارا ملی مزاج وہ یہ ہے کہ ہماری شناختوں کی فہرست میں سب سے پہلے ہمارا مسلمان ہونا آتا ہے، اور ہم خود چاہے انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر اسلام کے تقاضوں کو پورا نہ کر رہے ہوں، ضروری تقاضوں کو پورا نہ کر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام عارضی اور مستقل شناختیں وہ ہمارے مسلمان ہونے سے جڑی رہیں، ہمارے مسلمان ہونے سے تشخص پائیں، ہمارے مسلمان ہونے پر منحصر رہیں۔ تو اس مزاج کے ساتھ جب ہمارا مسلمان ہونا علمی، اخلاقی اور عملی سطحوں پر خود ہمارے لیے مشکل، بیزار کن، احساس کمتری کا سبب بن کر رہ جائے تو ہمارے اندر آ سکنے والے کسی بھی زوال کی شدت اس درجہ نہیں ہوگی جو اس تنزل کی ہوگی، جو ہمارا مطلب جو ہمارے کور آف آئیڈینٹی کو مجروح کر چکا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل کر لیتے ہیں کہ کولونیل ایرا میں مسلمانوں کی خود شناسی
یا مسلمانوں کی مسلمہ اور اجتماعی خود شناسی میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ یعنی اس کو کہیں کہ جب غلامی نے ہمیں تہذیبی طور پر بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اس وقت سے دین کے ساتھ ہمارے تعلق میں وہ اعتماد مجروح ہونا شروع ہو گیا تھا جو اس تعلق کو جیسے تیسے برقرار رکھنے کے لیے بھی فطری اور نفسیاتی طور پر ضروری ہے۔ تو غلامی یا کولونیلزم نے ہمارے دینی اعتماد کو، ہماری دینی شناخت کو ہماری نظر میں دھندلا دیا، اور جیسے بہت گہرائی میں جا کر ہم ایک منفی یا تکلیف دہ احساس کی لپیٹ میں اجتماعی اسکیل پر آ گئے کہ اسلام ہمارے زمانے کے ساتھ مطابقت پیدا نہیں کر پاتا جب تک کہ ہم جدیدیت سے کمک لے کر اسے اپنی موجودہ تاریخ یا تاریخ کے موجودہ مرحلے میں ایک قوت، ایک مؤثر قوت بن سکنے کے لائق نہ بنائیں۔ تو دوسرا رویہ جو ہے وہ ضد کا، غصے کا، اور اپنے آپ کو بالکل تاریخ کے مین دھارے سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کا رویہ پیدا ہوا۔ تو اس کا تجزیہ طولانی ہوگا، لیکن ہم اس کو صرف پس منظر کے طور پہ عرض کر رہے ہیں کہ کولونیل ایرا نے مسلمانوں کی دینداری کے خصوصاً اجتماعی در و بست کو توڑنے کا آغاز کر دیا تھا۔ یعنی دینداری کی انفرادی اقسام کو مسلم اجتماعیت سے منقطع کر کے پھلنے پھولنے کا ماحول تو فراہم رہا، لیکن اسلام کا جو اسلام کی انسانوں میں پریزنس کا جو سب سے نیچرل فینومینن تھا، یعنی اجتماعی اسکیل پر اس تہذیب ساز اور نظام ساز قوت کے طور پر موجود رہنا، وہ امکان بھی کولونیل ایرا نے ختم کر دیا اور مسلمانوں کے ایک طاقتور طبقے کو اس بات پر قائل کر دیا کہ اسلام فرد کے دین کی حیثیت سے تو بہت اچھا ہے، لیکن اسلام اجتماعیت کی تشکیل کرنے والے اور تاریخ پر اثر انداز ہونے والے اصول کی حیثیت سے یعنی کہ ناکافی یا ناکام یا اس سارے عمل سے غیر متعلق ہے، اور اسے ایسا غیر متعلق رہنا چاہیے۔ تو مسلمانوں میں بھی عیسائیوں کی طرح ایک کیٹیگرائزڈ نفسیات پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ دین فرد سے متعلق ہے اور اجتماعی اصول یعنی اجتماعیت کی تشکیل کرنے والے تمام ادارے وہ دین سے اگر تعلق رکھیں گے تو پھر پسماندگی اور پسپائی اور تاریخ سے لا تعلقی کی کیفیت جو ہے وہ رواج پائے گی، وہ پھیلے گی۔ مطلب یہ کہ دین فرد کا ہوتا ہے، قومیں دیندار نہیں ہوا کرتی۔
دین سے فرد کا نظام تشکیل پاتا ہے اور پانا چاہیے، لیکن قوموں کا نظام دین سے تعلق نہیں رکھتا، نہ مثبت تعلق رکھتا ہے نہ منفی۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لا تعلقی بہت مکمل قسم کی لا تعلقی ہے، جو گویا خدا کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے کہ خدا کو ہماری اجتماعیت میں کوئی رائے دینے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو اس میں جو نفسیات پیدا ہوئی یہ کہ فرد اجتماعیت کے جیسے سمندر میں لا تعلق جزیروں کی طرح رہ گئے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی تصور انسان، چاہے وہ نظریاتی ہو یا نہ ہو، وہ اس بات کی تائید نہیں کر سکتا، فرد اور اجتماع میں ایسی لا تعلقی کی تائید نہیں کر سکتا۔ تصور انسان فارم ہی نہیں ہو سکتا اس سوال کو حل کیے بغیر کہ فرد اور اجتماع کے آرگینک نظریاتی تہذیبی تعلق کے چینلز اور اصول کیا ہیں۔ یعنی انسان واقعے کی سطح پر فرد ہے، اپنی حقیقت میں نوع ہے۔ آپ سمجھ، یعنی کہ فرد اس دروازے کی طرح ہے جو کسی قصر میں داخل ہونے کے لیے استعمال کیا جائے، تو فرد کو اس قصر سے نکال کر ایک چوکھٹ کی طرح بے اثر انداز میں فٹ پاتھ پہ پھینک دیا جائے، پھر چاہے اس کی جتنی بھی نقاشی کر لی جائے، اس کی لکڑی کو کتنے بھی اعلیٰ معیار کی لکڑی میں بدل دیا جائے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی افادیت، کوئی معنویت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو فرد ہمیشہ ڈیڈکشن کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہمیشہ اضافی ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی تصور انسان ہو، اس میں فرد ایک اضافی حوالہ ہوتا ہے اور نوع جو ہے وہ حقیقی وجود ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز انسان کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں چیز الگ الگ افراد کے لیے نہیں ہے، بلکہ فلاں چیز نوع انسانی کے لیے ہے، اور اس نوع میں آنے والے تمام افراد اپنی اپنی انفرادیت کے ساتھ بھی اس کے مخاطب ہیں، اور اپنی انفرادیت کے درمیان پائی جانے والی فعال نسبتوں سمیت بھی اس کے پابند ہیں۔ تو یعنی انسان کی انفرادیت کسی بھی تصور انسان کی روشنی میں، مطلب اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کسی بھی تصور انسان کی روشنی میں حقیقی اور بامعنی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اجتماعیت کی تشکیل میں ایک پروڈکٹیو اور ایکٹیو جز کا کردار ادا کرنے کے لائق ہوتی ہے، ورنہ انفرادیت محض انسانیت سے دستبرداری ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرد کا کوئی بھی تصور ایسا نہیں ہے جس کی تکمیل اجتماعیت میں نہ ہوتی ہو، اور انسان گویا اپنی کسی بھی ساخت میں، انسان کے بارے میں آپ اس کے انالیسس کا کوئی بھی پرسپیکٹو بنا لیں، ہر پرسپیکٹو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انفرادیت ایک حرکت ہے جو اجتماعیت کی تشکیل پر تمام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا مطلب دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں کہ جو اپنے مخاطب کو بلا استثناء اٹل، محکم اور مطلق پیرائے میں یہ باور کرواتا ہے
یہ ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس ریئلائزیشن کی طرف لے کر جاتا ہے کہ تم اپنی تمام معلوم اور نامعلوم تفصیلات کے ساتھ اللہ کی مخلوق اور اس کے بندے ہو۔ آپ سمجھ، دین آتا کس لیے ہے؟ دین اللہ، یعنی میری فطرت میں جو میری مخلوقیت کا شعور ہے اسے بیدار کر کے مجھے بندگی کی دعوت دینے آتا ہے، ایک ہمگیر بندگی کی، یعنی وہ مجھے یہ بتانے آتا ہے جو میں کسی اور ذریعے سے دریافت نہیں کر سکتا، اپنی فطرت سے بھی معلوم نہیں کر سکتا، کہ تم جو کچھ بھی ہو، تم جتنا اپنے علم میں ہو اتنے بھی، اور جتنا اپنے علم میں نہیں ہو اتنے بھی اللہ کی بندگی کے قوام سے بنے ہوئے ہو، کیونکہ اصول اور حقائق میں استثناء نہیں ہوتا۔ تو دین اصل الاصول ہے، حقیقت الحقائق ہے، تو اس کا جو سبسٹینشیل پیغام ہے یا اس کی جو غایت ہے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اس میں یہ تفریق ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ہونے کی کس سطح پر رہ کر اس سے متعلق رہیں اور اپنے ہونے کی کس سطح پر آپ کو اس کے ساتھ تعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی دین ہوا؟ یہ تو پھر کسی انسانی ذہن سے بنے ہوئے نظریے کو قبول کر لینے کا نتیجہ ہوا نا، کہ میں اس نظریے سے اپنی آنکھ سے متعلق ہوں، اپنے کانوں سے لا تعلق ہوں، اس طرح کا کوئی اختیار ہمیں نہیں ہے۔ تو یہ دین ہمیں کیونکہ ہماری غایت حقیقی اور ہماری حقیقت مطلق بتانے آیا ہے، تو غایت اگر حقیقی ہو تو وہ بھی عام ہوگی، جس نوع کی غایت ہوگی، یعنی انسان کے لیے جو غایت اللہ بتائے گا وہ عام ہوگی، کوئی فرد اس سے باہر نہیں، کوئی اجتماع اس سے خارج نہیں، یعنی انسان ہونے کی جو سچویشنز ہیں، انفرادی، علاقائی، لسانی، اجتماعی، جتنی بھی، وہ ان ساری سچویشنز میں وہ غایت پیش نظر رکھی جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دین غایت میری بتاتا ہے کہ بندگی تمہاری غایت ہے، بندگی ہی تمہاری حقیقت ہے۔ غایت کہتے ہیں حقیقت کی طرف یکسو رہنے کی دعوت کو، یا غایت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ غایت مطلق ہو اور حقیقت کلی ہو تو یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، بلحاظ ماضی وہ مستقبل ہے، بلحاظ ماضی وہ حقیقت ہے، باعتبار مستقبل وہ غایت ہے، تو یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو یہ دین اترا اس لیے ہے کہ مجھے میری غایت اور حقیقت یعنی بندگی کا عرفان عطا کرے اللہ کی درست اجمالی معرفت کے ساتھ۔ واضح ہے نا؟ کیونکہ تفصیل انسانی ذہن کی ساخت ایسی ہے کہ تفصیل 100% درست ہو ہی نہیں سکتی، تو درست 100% ہمیشہ مجمل ہوتا ہے، یہ انسانی ذہن کی محدودیت ہے۔ تو خیر، تو اب دور جدیدیت نے ہمارے اس بنیادی ترین یعنی کہ جو شعوری، اخلاقی اور وجودی اصول ہیں ان میں رخنے ڈال دیے، اور اس میں اس کی طرح طرح کی قسمیں ہیں۔
ایک وہی جو میں نے عرض کیا کہ فرد اور اجتماع میں دوئی پیدا کی، اور دوسرے یہ کہ شعور کی بہت ساری کارآمد قوتوں کو دین سے غیر متعلق کر دیا۔ اسی طرح وجود میں احوال بننے کے جو ذرائع ہوتے ہیں، وجود میں احوال سازی کا جو ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کو ایسا بنا دیا کہ میرے وجودی احوال کا بہت تھوڑا حصہ میرے دین سے یا میری حقیقت بندگی سے متعلق رہ گیا۔ جدیدیت کا جو سب سے بڑا ظلم ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے طرز احساس، ہمارے اسلوب خیال، ہمارے منہج فکر، سب کو جو ہے وہ خدا سے لا تعلق کر دیا ہے۔ یعنی دین، خدا سے لا تعلقی ایک مجرد ایک ایبسٹریکٹ بات ہو سکتی ہے، مطلب ہمیں ہمارے ٹھوس دین سے لا تعلق کر دیا، کیونکہ خدا سے تعلق وہی ہے جو دین سے تعلق ہے، اس سے باہر یا اس سے الگ کوئی تعلق نہیں۔ تو رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا، اور آج ہم اپنے اندر اس پورے پروجیکٹ کی تکمیل کے آخری مراحل کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شعور کا نظام ہو، یعنی ہمارا فکر و تخیل ہو، ہمارا تعقل ہو، ٹھیک ہے، یا ہمارے وجود کا پورا نظام، یعنی ہمارے مرکزی احساسات ہوں، ہمارے مستقل جذبات ہوں، ہمارے اندر رغبت و کراہت کا پورا نظام ہو، ان سب کا تعلق ہمارے دین سے یا تو نہیں رہ گیا، یا رہ گیا ہے تو وہ کوئی زیادہ سگنیفیکنٹ اور ایفیکٹو نہیں رہ گیا، وہ بدتکلف ایک کاسمیٹک تعلق رہ گیا ہے۔ اور یہ جدیدیت کی سب سے بڑی فتح ہے کہ اس نے ہمیں ایک اجتماعی ڈیفیٹزم میں مبتلا کر دیا ہے، اور اس ڈیفیٹزم کے غلبے کی وجہ سے ہمارے اندر دین سے وابستگی، یعنی اپنی واحد کلی اور ہمہ گیر شناخت سے وابستہ رہ کر اس شناخت کو عملاً اپنی پہچان کے تمام مراتب میں جاری رکھنا ناممکن بنا دیا ہے۔ تو میں نہیں، مطلب میری خیر کیا اوقات ہے، ایک فطری زاویے سے دیکھا جائے، یعنی جدیدیت نے شعور کے پرسپیکٹیوز کی تعمیر میں تصنع اور تکلف کو داخل کیا ہے، اس کے فطری پن کو کل کر دیا ہے، یعنی اس کا انکار بھی مصنوعی پیچیدگی کے ساتھ ہے، اس کا اقرار بھی ایک پرتکلف جو ہے وہ کمپلیکسٹی کے ساتھ ہے۔ تو نہ اس کے اقرار کا کوئی مطلق نتیجہ نکل سکتا ہے، نہ اس کے انکار کا کوئی پھل برآمد ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہی ہے کہ مجھے بالکل اپنی اس پہچان سے عملاً لا تعلق کر دیا ہے جس پہچان کو میں نے اپنے دین کی مجموعی تاثیر کے طور پر اختیار اور قبول کیا تھا۔ دین کی مجموعی تاثیر یہ ہے کہ میں بندگی کا اسٹرکچر بن جاؤں۔ دین بس مجھے بندہ بنانے آیا ہے، دین مجھے دنیا میں کامیاب کروانے نہیں آیا ہے، دین مجھے آزادی اور غلامی کے جھگڑوں میں ڈالنے نہیں آیا ہے، دین مجھے میرے وجود کے کسی بھی عارضی موقف پر کھڑا کرنے یا اس سے اتارنے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہے۔
دین مجھے ایک مستقل جگہ پر کھڑا کر کے ایک مستقل مقصد کی طرف مسلسل یکسو رہ کر اب دنیا کی زندگی گزروانے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سادہ ترین، یہ جو مختصر ترین ایجنڈا ہے، ہم اس پر بھی کھڑے رہنے کے لائق نہیں رہ گئے جدیدیت کے اثرات سے مبالغے کے ساتھ متاثر ہو کر۔ تو وہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہم سے دین کے تمام اصولی جہتوں میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، یعنی پوسٹ کولونیل ایرا میں ہمارا تصور دین اپنے تمام اجزاء میں فالٹی ہو گیا ہے، تصور بھی، تعلق بالدین بھی، اور عمل بھی۔ مطلب ظاہر ہے جب دین اپنی مجموعی حیت میں، اپنی مجموعی صورت میں، اپنے تعلق کی ہر جہت میں فالٹی اور متاثر ہو گیا ہو، تو اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے لیے آئیڈینٹی کرائسس کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو قوم، جو فرد بھی آئیڈینٹی کرائسس کی لپیٹ میں آ جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا، وہ صرف طفیلی بن کے رہتا ہے، وہ صرف گیون سچویشن کا غلام بن کے رہتا ہے، نہ اس کا کوئی ماضی رہ جاتا ہے، نہ اس کا کوئی مستقبل رہ جاتا ہے، اور اس کا حال بھی اس کے سامنے کھڑے ہوئے لوگ طے کرتے ہیں، اور ہم اس نوبت کو پہنچ چکے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اور پھر ایک اور بات، یہ تھوڑی سی غیر متعلق ہے لیکن یہ آگے چل کے کام آ سکتی ہے، وہ قبل از وقت کہتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کو دیکھا جائے گا تو ان کے عروج و زوال کا فیصلہ ان کے خواص کو دیکھ کر نہیں کیا جائے گا، ان کے عوام کو دیکھ کے کیا جائے گا۔ یہ سوشولوجیکل اصول ہے کہ مسلمان حالت عروج میں ہیں یا پستی زوال میں ہیں، اس کا فیصلہ ان کے عوام کو دیکھ کے ہوگا، ان کے علماء اور صوفیہ کو دیکھ کر نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کے 5-10 استثناء نکال بھی لائیں آپ تو چند کامل افراد کا موجود ہونا قومی نقائص کا ازالہ نہیں کرتا۔ تو یہ بس یاد رکھنے والی بات۔ ایک اور بات اس تمہید میں کہہ دوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ہم کس تصور دین کا کون سا تصور باندھ کر اپنے اوپر ناقدانہ نگاہ ڈال رہے ہیں۔ ایک نازک مسئلہ ہے، وہ اس میں دو طاقتور گروہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی دین کی ترجمانی کر سکنے والے دو گروہ آپس میں مختلف ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا زندگی میں، انسانی دنیا میں کوئی نیوٹرل زونز ہوتے ہیں؟ مطلب یہ کہ کیا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں دین سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا جنہیں رد و قبول کا فیصلہ کرنے کے لیے دین سے سند لینا ضروری ہے؟ تو اس میں دو گروپس ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک دلالت قطعی سے اس سچویشن کے ساتھ دین کا تعلق اسٹیبلش نہ ہو، یعنی نص سے اسٹیبلش نہ ہو، تو اس وقت تک وہ نیوٹرل زون ہے، اس وقت
تک ہم اس پر قانونی تحکم کے ساتھ نظر نہیں ڈال سکتے اس معاملے پر، یعنی اسے حلال حرام وغیرہ کی کیٹیگریز میں نہیں رکھ سکتے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، دین کی اصل تعمیم ہے، کیونکہ یہ بائنڈنگ کلام ہے، تو جو کلام بائنڈنگ ہوگا یعنی اللہ کا ہوگا وہ ابدی ہوگا اپنے تمام اجزاء میں، اور ابدی ہونے کی وجہ سے وہ تعمیم کے جنرلائزیشن کے اصول پر ہوگا، تخصیص کی اصل پر نہیں ہوگا۔ تخصیص اس کا ایک تاریخی تعین کرتی ہے، لیکن اس کلام کی مراد کی اپلیکیشنز تعمیم کے اصول پر برقرار رہیں گی۔ تو دوسرا گروہ یہ کہتا ہے۔ تو دونوں کے پاس اپنی بات کو قانونی اور شرعی طور پر صحیح ثابت کرنے کے بے شمار دلائل ہیں، جن میں مجھ ایسا عامی حکم نہیں بن سکتا، لیکن یہ کہ ہم اس بحث سے اڑنے والے گرد و غبار سے باہر نکل کر اگر دیکھیں، کیونکہ اس مباحثے میں مصروف گروپس نے دین کے بارے میں ہمیں گویا اس بات کا پابند کیا ہوا ہے کہ ہم یا تو یہ مانیں یا یہ مانیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہمارے خیال میں تیسرا راستہ ہے، اور وہ تیسرا راستہ ماہیت دین کو جیسا کہ خود اللہ بتاتا ہے اس کی روشنی میں دیکھنے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دین کے مقصد اور ماہیت کو اللہ ہی کے بتانے سے سمجھ چکے ہوں سادہ طریقے سے، تو آپ کے لیے یہ ریئلائز کرنا، یہ ماننا جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گا کہ ہر ہیومن سچویشن دین سے نسبت پیدا کرنے کی محتاج اور پابند ہے۔ مطلب اگر یہ نہیں ہے تو دین کو نہیں سمجھا۔ کوئی بھی سچویشن ہو، میں اس کو ایک بات تاثراتی رنگ سے کہتا ہوں، دوسری استدلالی فارم میں، کہ میں اس بات کا پابند ہوں، ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اپنی ہر داخلی اور خارجی سچویشن میں اللہ کی طرف یکسو رہیں، یعنی ہمارا اور ہماری دنیا کا واحد ایجابی اور سلبی دونوں طرحوں کا حوالہ اللہ بنے۔ میں اس بات کا پابند ہوں، لیکن چونکہ اگر دین کو صرف قانون، اور قانون بھی جو انسان کے فلسفہ قانون کی حد تک محدود کر کے دیکھتے ہو، تو اس میں یہ انکلوسیو ہونا اور ایکسکلوسیو ہونا، یہ سب مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دین قانون نہیں ہے، محض قانون نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ جیسے اس کائنات کو اور مجھے جو ہے وہ اس کی حقیقت فراہم کرتا ہے، اور اس حقیقت کو فعال اور بائنڈنگ رکھنے کی ذمہ داری مجھے دیتا ہے۔ سمجھیں نا یہ؟ تو کوئی سچویشن ایسی نہیں ہے جس کو قبول یا رد کرنے کے لیے مجھے دین کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، یعنی دین کی طرف حالت رجوع میں رہنا اس دین کا مطلق، مستقل اور ابدی تقاضا ہے کہ آدمی ہر صورتحال میں اپنے دین کی طرف حالت رجوع میں رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اور علمی بات یہ ہے کہ آدمی کی خواہش ہو یا تخیل ہو یا تصور ہو،
وہ حصول فلاح کی کوشش سے عبارت ہے۔ آدمی اپنے ذہن اور زندگی کی مجموعی حرکتوں سے ایک ہی مقصود کی طرف پیش قدمی کرنے کا فطری طور پر پابند ہے، اور وہ ہے کہ میں فلاح پا جاؤں، میں راحت حاصل کر لوں، میں طمانینت تک پہنچ جاؤں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر ایکٹیویٹی اس کا مقصود ہے حصول فلاح۔ واضح ہے نا؟ تو اگر آدمی اپنے اس جبری مقصود، یعنی اس بایولوجیکل پلس مینٹل پلس ٹیمپرامنٹل مقصود، اپنے اس میکانکی مقصود کی طرف اپنی زندگی اور ذہن کے ذرے ذرے کے ساتھ یکسو ہے، تو پھر جو ہدایتی مقصود ہے، جو الہی مقصود ہے، اس کی طرف بھلا کیوں نہ متوجہ رہے گا؟ جب آدمی قانون فطرت میں اپنی تمام تفصیلات سمیت جکڑا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فطرت کا دائرہ مجھے کل کا کل اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے؟ یہ میں مانتا ہوں۔ ہدایت کے دائرے میں میرے ساتھ یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ ہدایت سے میرا تعلق جزوی ہے اور نظام فطرت سے میرا تعلق کلی اور مجموعی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کتنا بڑا تضاد ہے۔ تو اللہ نے میری کلیت کو کنٹین کرنے کے لیے نظام فطرت بنایا ہے، میری کلیت کو گائیڈ کرنے کے لیے، اس کو اس کی حقیقت سے واصل کرنے کے لیے نظام ہدایت بنایا ہے۔ آپ سمجھیں؟ تو جو چیز بھی میری فطرت سے تعلق رکھتی ہے، نظام فطرت سے، وہ لازم ہے کہ نظام ہدایت سے بھی متعلق رہے۔ مطلب ایسا نہ ہونا خلاف عقل ہے۔ تو میں اس بات کو اصرار سے کہتا ہوں کہ کوئی نیوٹرل زون نہیں ہے۔ نیوٹرل زون کا تصور ہی جدیدیت کا دیا ہوا ہے۔ مباحات کی طرف سے مباحات جو ہیں وہ مشروط ہوتے ہیں۔ اگر مباح غیر مشروط ہو جائے تو وہ اس پہ سے شرط ہٹا لینے کا عمل غیر دینی ہے۔ اسے مشروط رکھنا ضروری ہے، یہ دینی حکم ہے کہ مباح مشروط ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر مباح مشروط ہے، یعنی کسی چیز کے مباح ہونے کی سند دین سے ہی ملتی ہے، اور اس کو قبول کیے رکھنے کے حدود دین ہی طے کرتا ہے۔ مباح کبھی جنرل نہیں ہوتا، کبھی یونیورسل نہیں ہوتا۔ مباح ہمیشہ ایک سیاق و سباق میں ہوتا ہے کہ ایک کانٹیکسٹ کا مباح دوسرے کانٹیکسٹ میں حلال اور حلال ہو سکتا ہے یا حرام ہو سکتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو ان معنوں میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ دین کو ایک پرماننٹ اور ایبسلیوٹ کنڈیشن کے طور پر ویل اپلائیڈ حالت میں رکھنا، یہ دین کے تمام تقاضوں کے لیے سورس کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی دین کے کسی بھی تقاضے کو آپ اس کی حقیقی بناوٹ میں سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کی یونیورسیلٹی کا ادراک نہیں رکھیں گے۔ واضح ہے نا؟ تو اس پس منظر میں اب ہم بتا رہے ہیں کہ جیسے ہمارے استاد سلیم احمد فرماتے تھے، تو ویسٹ میں کئی لوگوں نے اس پہ لکھا، تو مطلب ہماری ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ ہم ویسٹ کی پر تنقید کا سامان بھی ویسٹ ہی سے لینے کے عادی ہیں یا اس پہ مجبور ہیں، ہم خود تنقید بھی نہیں کر پاتے۔ تو خیر، تو ہمارے سلیم احمد صاحب نے لکھا کہ یہ کثری آدمی، جدیدیت کثری آدمی کو پیدا کرتی ہے،
یعنی بٹے ہوئے آدمی کو. تو مطلب یہ کہ میرے وجود میں ایک حصہ جو ہے وہ مومن ہو سکتا ہے، دوسرا حصہ کافر ہو سکتا ہے، ایک نیک ہو سکتا ہے، دوسرا بد ہو سکتا ہے. یہ سب جو ہیں یہ چلتے رہیں. میرے اندر کوئی ایسی بائنڈنگ وحدت اور کلیت نہیں ہے جو کسی نظریے کو مجھ پر میرے لیے ڈیفائنر بنا سکے. میں کسی ایک بات سے ڈیفائن نہیں ہو سکتا. یہ جدیدیت کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کثریت ہے، اجزائیت جو ہے، یہ جدیدیت کے سب سے زیادہ اثر پیدا کرنے والے ہتھیاروں میں سے ایک ہے. اور جو مذہبی فکر میں بھی داخل ہوئی نا، وہ جو میں کہہ رہا تھا، جو لوگ نیوٹرل زونز مانتے ہیں. تو اب اس پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ پوسٹ کولونیل مذہبی فکر کے اکثر حصوں میں ایمان کی ساخت، ایمان کے میکینزم، ایمان کے میکینکس اور ایمان کی حقیقت کو سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہے. یہ ہمارا پہلا دعویٰ ہے. اسی طرح پھر بعد میں ہم اس پہ جائیں گے، اخلاقی پہ بھی اور عملی یا قانونی پہ بھی. تو ابھی عرض کرتا ہوں، آج شاید ہم یہاں تک کر لیں ایمانی اور نظریاتی. ہمارے موجودہ ایمانی تناظرات میں خامیوں کی کچھ قسمیں ہیں. مطلب وہ خامیاں ایسی ہیں کہ وہ گروہی سی ہیں، کہ کسی گروہ میں اس سلسلے میں ایک خامی، ایک طرح کی خامی ہے، دوسرے میں دوسری طرح کی. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن جس ایمان کی دستاویز ہے، وہ ایمان کو کیا بتاتا ہے، یا اسے پڑھ لینے کے نتیجے میں ایمان کا کیا تصور پیدا ہوتا ہے. یعنی قرآن سے ماخوذ تصور ایمان، ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن سے فطری طریقے سے ایمان کا جو فہم اور ذوق نصیب ہوتا ہے، ہر شخص کو ہو سکتا ہے. ہمارے تصورات ایمان اس سے مطلب میچ نہیں کرتے. یہ مطلب ہمارا خیال ہے. اب اس کی تفصیل ہے. ایمان کا مطلب ہے اٹل یا ایبسلیوٹ ریئلائزیشن، جو شعور اور وجود، ذہن اور طبیعت دونوں کا مشترکہ مرکزی حال ہے. اب جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ دین کل انسان کے لیے ہے، یعنی انسان کی کلیت کو اپنا مخاطب اور پابند بناتا ہے. تو اسی طرح دین کا جو مغز ہے، یعنی دین کا جو بیج ہے، یعنی ایمان، وہ بھی میری کلیت میں سرایت نہ کرے اور اس کوتاہی کو دور کیے بغیر پھر ایمان کو جن تصورات میں میں ڈھالوں گا وہ ناقص ہوں گے. تو درست جو پہلے ہمیں کہنا چاہیے کہ ہاں درست بات یہ ہے کہ ایمان اللہ کی طرف سے فراہم کردہ ایک بائنڈنگ اور ایبسلیوٹ ریئلائزیشن ہے. اس
کی ایک ہی اسٹیٹ آف ریئلائزیشن ہے جس پر ذہن بھی کھڑا ہوا ہے اور وجود کا سارا نظام بھی اسی پہ چل رہا ہے۔ آپ سمجھے نا، یہ بات مثبت انداز میں ہم نے کہی ہے۔ تو اگر ایمان کو صرف ایک ذہنی وظیفہ بنا لیا جائے گا تو گویا ایمان کو اس کی اپنی مراد کے مطابق قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس بات کو میں اصطلاح میں کہتا ہوں کہ ایمان اگر صرف ذہنی ہے اور وجود میں ام الاحوال کی حیثیت اختیار کر لینے سے دور ہے تو وہ ایمان اپنے بنیادی تصور میں ناقص ہے اور خطرناک حد تک ادھورا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہلی غلطی یہ ہوئی کہ ایمان ایک متکلمانہ ایمان بن کے رہ گیا، یعنی ایمان عقل کا فیصلہ ہے، تو اس کو اپنے ثبوت کی ضرورت ہر زمانے میں لاحق ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایمان صرف ذہنی ہے، جیسا کہ ہماری مختلف تعبیرات ایمان میں ہے، ایمان اگر صرف عقل کا فیصلہ ہے تو یہ ایمان دین کے ساتھ اپنے تعلق کو اسٹیبلش کرتا ہوا کبھی نہیں دکھائی دے گا۔ یہ ایمان قرآنی مزاج ایمان سے متصادم حالت میں ہے۔ اس میں یہ کہ قرآن جب تعقل کا حکم دیتا ہے تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم عقل کی پیسیوٹی کو دریافت کرو، یہ تھوڑی کہتا ہے کہ تم مجھے عقل نے جو کسوٹی بنا رکھی ہے اس پر مجھے پرکھ کے قبول یا رد کرو۔ وہ خالق عقول ہے، اسے معلوم ہے کہ عقل انکار کی طرف راغب ہے، عقل اقرار پہ مستقل نہیں رہ سکتی، انکار کو اپنا موقف بنا سکتی ہے، یہ عقل کی خلقت میں ہے۔ عقل کا کوئی بھی اقرار کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور عقل اپنے ہر انکار کے ساتھ ایک والہانہ وفاداری رکھتی ہے، کیونکہ عقل اپنے غلبے کی خوش فہمی سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ عقل کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ کو آبجیکٹ پر حاکم بنائے۔ تو عقل کی اس خلقی حرکیت کو عقل بنانے والا تو جانتا ہے نا، اور عقل ہی سب سے بڑی آزمائش ہے، یعنی نفس کی امارگی کا سب سے بڑا ٹول عقل ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو ایمان کو یہاں تک لے آنا، یہاں تک اتار لینا کہ یہ عقل کے تسلیم کردہ نظام استدلال اور عقل ہی کی بنائی ہوئی منطق پر پورا اترتا ہے، یہ ذمہ داری اپنے سر لے لینا، یہ گویا ایمان کو انکار کی دہلیز پر پھینک دینا ہے۔ میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ ازرو عقل خدا کا نہ ہونا زیادہ ضروری اور پرکشش ہے خدا کے ہونے کے مقابلے میں، خدا کو ماننے کے مقابلے میں۔ اسی وجہ سے جدیدیت کے تمام ادوار میں عقل کے انکار کو زیادہ دلیلیں فراہم رہی ہیں اقرار کے مقابلے میں۔ اقرار کرنے والے ہمیشہ ارسطو افلاطون کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، انکار کرنے والے اپنے زمانے میں اگنے والے استدلال کو کامیابی سے استعمال کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں نا؟ تو اب پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کو عقل سے مشروط کر دینا اور یہاں تک کہنے کی جسارت کر لینا کہ ایمان اپنی اساس اور اپنی تفصیل میں مطابق عقل ہے۔ یہ فقرہ
کہ ایمان مطابق عقل ہے، یہ انتہائی غیر عقلی بات ہے۔ فقرہ دوسری صورت میں درست ہے کہ اب آج کا جو متجدد ہے وہ یہ کہے گا کہ ایمان کو مطابق عقل ہے نہیں، بلکہ یہ کہ ایمان کو مطابق عقل ہونا چاہیے۔ سر سید وغیرہ نے یہ پردہ بھی اٹھا دیا نا، انہوں نے ایمان کے مطابق عقل ہونے کے تصور کو بالکل ہی ہر دھند سے پاک کر کے اس کی حقیقی مراد کے ساتھ بیان کر دیا کہ ایمان کے مطابق عقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو بہر صورت مطابق عقل ہونا چاہیے، یعنی عقل ایمان پر حاکم ہے۔ آپ سمجھیں؟ تو یہاں تک آپ کو اب ہمارا کیا ہے، ہمارا تصور کیا ہے کہ عقل کو مطابق ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ میں عقل کے معاملے میں بھی مکلف ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرا غلبہ عقل مجھے معذور کر دے، یعنی میرا کوئی عقلی فیصلہ میرا عذر نہیں ہو سکتا نا، تو میرا سارا امتحان ہی یا امتحان کا اکثر حصہ ہی عقل کے استعمال پر ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم عقل پہ غالب رہ کے دکھاؤ۔ عقل سے جب بھی مغلوب ہوگے خدا کا انکار کرو گے، اور عقل پر غالب رہو گے تو ایمان کی حفاظت کرو گے، کیونکہ اور یہ بھی نہیں ہے کہ عقل پر غالب رہنے کی تلقین اور حکم غیر فطری ہو، کیونکہ عقل کا پورا نظام، عقل کی پوری باغ ڈور ارادے کے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی عقل کا جنہوں نے بھی جو بھی تجزیہ کیا ہے سب اس بات پر متفق ہیں کہ عقل کا فعل ارادی ہوتا ہے، یعنی آپ عقل کو پروگرام کر دیتے ہیں کہ میں یہ ماننا چاہتا ہوں اور یہ نہیں ماننا چاہتا، تو عقل جو ہے وہ ماننے کو آسان بنا دیتی ہے، نہ ماننے کو مشکل بنا دیتی ہے، یا نہ ماننے کو آسان بنا دیتی ہے، ماننے کے دلائل کو رد کر دیتی ہے وغیرہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھنا انشاءاللہ یہ کام آئے گا، اور یہ مجاہدانہ ایکٹیویٹی ہے کہ دین کا مدلول دلیل کا خالق ہوتا ہے، دلیل کی مخلوق نہیں ہوتا۔ تو یعنی دین ہمیں مدلول فراہم کر دیتا ہے، اور ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے نظام استدلال کو اس مدلول کی نسبت سے طے کریں، پھر چاہے اسے بناتے بگاڑتے رہیں، لیکن ہمارا ہر استدلال اس مدلول پر یقین کے نتیجے میں پیدا ہوگا۔ اس مدلول کو دریافت کرنا مہمل عمل ہے، لا یعنی عمل ہے۔ آپ سمجھ؟ اور یہ بات بھی مطلب شرما کے کہنے کی نہیں ہے، عقل ہمیشہ اپنے پیشگی مفروضات کو جو ہے وہ تعقل کی بنیاد بناتی ہے۔ عقل کے کچھ پیشگی بائنڈنگ مفروضے ہوتے ہیں، عقل اپنے پورے تعقل اور استدلال کو ان پیشگی مفروضوں کی روشنی اور ان سے ہم آہنگی کی حالت میں بناتی ہے، اپنی باغ ڈور ارادے کے ہاتھوں میں دے کر۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مقصود کبھی عقل کے سپرد نہیں ہوتا، عقل وحدت مقصود کو مانتی ہی نہیں ہے، عقل تنوع کی عاشق ہے، عقل انکار کو اپنی سب سے بڑی فنکشنل قوت مانتی ہے۔ عقل کے لیے اپنے سے باہر موجود حقیقت کا اقرار باعث شرم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے۔ آپ سمجھ، یہ عقل کا مزاج ہے، یہ عقل کی ساخت ہے۔ تو ہمارے یہاں سمپل ایک یہ ہے کہ مجھے اپنے ارادے کے نتائج پر بھی جواب دینا ہے، مجھے اپنی عقل کے حاصلات پر بھی، اپنی عقل کی ایکٹیویٹیز پر بھی جواب دینا ہے۔ تو وہاں یہ تھوڑی سنا جائے گا کہ میں نے تو اپنے زمانے کی منطق سے اپنی عقل کو تعمیر کیا
اور اس منطق سے وفاداری کی حالت میں چیزوں کو ماننے اور نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھ سے کیا حساب آپ مانگ رہے ہیں؟ اگر دین کو مطابق عقل ہونا چاہیے تو بس عقل کا تقاضا تو یہ کہ دین کو نہ مانو۔ آج عقل کا تقاضا یہ ہے، آج عقل کی گورننس جو منطق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو نہ مانو، دین کو نہ مانو۔ کیوں بلا وجہ مصیبت میں پڑتے ہو؟ اور یہ ہم پہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر ہمیں ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا گیا جس میں ابدی سزا ملے گی ہمیں۔ آپ سمجھے؟ تو عقل تو جو اس جدیدیت کی ڈھالی ہوئی عقل ہے وہ تو بہت سکون سے کہہ دیتی ہے کہ اللہ کو نہ مانو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو عقل کہتے کسے ہیں؟ عقل اسے تھوڑی کہتے ہیں کہ افلاطون کی منطق سیکھ کر آج کی دنیا میں آپ عقل مند کہلائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ عقل کی ڈیفینیشن، عقل کے حدود، عقل کی سمت ہمیشہ اس کا زمانہ طے کرتا ہے، اور جو عقل بھی اپنے زمانے کی منطق سے ہم آہنگ نہیں ہے وہ بے عقلی کا گھر ہے، وہ شعور کا حصہ نہیں مانی جاتی۔ تو آپ ایک ایلین عقل سے دین کو ثابت کر رہے ہیں، ایک گیون ریزن سے آپ دین کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب یہی سوال اگر اٹھا دیا جائے کہ کون سی عقل، یعنی دین مطابق عقل ہوتا ہے تو کون سی عقل؟ تمہیں کیا تھوڑی دیر بعد یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ تم عقل کا غلط استعمال کر رہے ہو؟ اب ہم کسی منکر دین سے ملتے ہیں تو اس سے تنگ آ کے یہی کہہ دیتے ہیں کہ تم عقل کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ تو عقل کا غلط استعمال تمہیں کس نے بتایا ہے؟ یعنی عقل کا صحیح استعمال کیا ہے اور عقل کا غلط استعمال کیا ہے؟ اس کی کسوٹی خود عقل ہے یا عقل سے باہر کوئی چیز ہے؟ غور کیجئے اس پہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو تم بھی مانتے ہو کہ عقل کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے، عقل کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ عقل سب سے تیز رفتار گھوڑا ہے، لیکن اسے آگ کی طرف بھی دوڑایا جا سکتا ہے، اسے گلزار کی طرف بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ مطلب اس کی باغ ارادے کے ہاتھ میں ہے نا، تو آپ جس طرف بھی دوڑا دیں یہ دوڑے گا بہت تیزی سے۔ تو لیکن یہ کون بتا رہا ہے کہ یہ عقل کا رخ غلط ہے، عقل کا استعمال غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ خود عقل بتا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تو ایک وہ ہے مطلب تسلسل۔ تو یہ کون بتا رہا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ دین بتا رہا ہے، اس لیے عقل کو مطابق دین ہونا ہے۔ دین اگر عقل ہی کی مطابقت دین کو قبول کرنے کے لیے ضروری تھی تو خود دین کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اگر عقل دینی حقائق کو قبول اور رد کرنے کا فیصلہ اپنے معروف استدلال سے کرنے کے لائق ہے تو دین اور وحی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک؟ تو اور دوسری ایک بات عرض کرتا ہوں، مطلب یہ سب اس کے رد میں بات کر رہا ہوں کہ جو ایمان کی ریشنلائزیشن کے قائل لوگ ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ گویا ہمیشہ کے لیے دریافت ہو گئیں، اب ان کی تردید کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کچھ چیزیں انسانی عقل کی دریافت ہیں، وہ ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یقین سے کہ اب ان پر نظر ثانی کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے۔
مطلب کشش ثقل کا قانون دریافت کیا نا، تو اب اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ اب نظر ثانی کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح کا ایک دریافت ہے کہ علم فالسیفائیبل ہوتا ہے، یعنی انسانی شعور کی ایکٹیویٹی کے نتائج، انسانی شعور کی ایکٹیویٹی کے موقف ساز نتائج کو علوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پہ آپ کوئی رائے اور موقف بنا لیں۔ تو علم شعور کی مسلمہ رائے یا اختیار کردہ موقف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ کوئی بھی علم ہو، یعنی انسانی شعور کی حرکت کا کوئی بھی نتیجہ ہو، وہ فالسیفائیبلٹی کا امکان یقیناً رکھتا ہے۔ اب یہ دریافت ایسی ہے کہ اس کو الہی تائید بھی حاصل ہے، مطلب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو عقل نے کسی دائرے میں اپنے طور پہ حاصل کر لیا، لیکن عقل کی اس دریافت کو الہی تائید بھی حاصل ہے کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو تھوڑا علم فالسیفائیبل ہوتا ہے، علم اس وقت فالسیفائیبلٹی کے امکان سے پاک ہو سکتا ہے جب وہ پورا ہو، کامل ہو، ٹھیک۔ تو اب علم کی ذمہ دار کون ہے؟ علم کا ایکٹیو ایجنٹ عقل ہے نا، علم کی آخری تشکیل جو ہے وہ عقل میں ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ عقل بھی اپنی ساخت میں فالسیفائیبل ہے، یا علم کے فالسیفائیبل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ عقل فالسیفائیبل ہے لہٰذا اس کے تمام مسلمات اور ہر کانٹینٹ فالسیفائیبل ہے۔ اصل میں تو یہ کہا گیا ہے نا۔ تو جو فالسیفائیبلٹی کے خمیر سے بنی ہوئی قوت ہے، اس کو دین کے لیے کسی بھی طرح کی شرط کی حیثیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا سوال دین کے سامنے اٹھایا ہی نہیں جا سکتا۔ واضح ہے نہیں بات؟ پھر یہ کہ دین کے کچھ اجزاء ہیں جو تاریخی ہیں، جو علتوں پر مبنی ہیں کہ وہ اسباب اگر پائے جائیں گے، وہ ماحول اگر موجود ہوگا تو وہ اجزاء ایکٹیو ہوں گے، اور اگر وہ اسباب نہیں پائے جاتے اور وہ ماحول موجود نہیں ہے تو دین ہی کے وہ اجزاء جنہیں ہم دین مانتے ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ کچھ اجزاء ہیں۔ دین اپنی مجموعی ساخت میں مستقل معرفت کا مطلب کنٹینر بھی ہے اور کنویئر بھی ہے، یعنی دین سے حاصل ہونے والا ہر علم مطلق ہے، اٹل ہے اور دائمی ہے۔ دین اگر خبر ہے تو اس خبر کا سارا محتوا، سارا کانٹینٹ مطلق اور اٹل اور ابدی ہے۔ تو جس ڈسکورس کا، جس کلام کا مین کانٹینٹ ہی مطلق اور اطلاق اور استقلال کے جوہر سے بنا ہو، وہ عارضی موقف کی خوگر عقل سے مطابقت کے مطالبے کو قبول کر سکتا ہے۔ اور پھر جو میں بات کہہ رہا تھا کہ جن باتوں کو اب تقریباً مان لیا گیا ہے، جن پہ یقین سا آ گیا ہے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ عقل میٹافزیکل حقائق سے کسی بھی طرح کا ایجابی اور سلبی تعلق پیدا کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔
یعنی جو ماورائے حواس حقائق ہیں، جو ماورائے دید مناظر ہیں، ان کا انکار یا اقرار عقل کے دائرے سے باہر کی چیز ہے۔ ان کا انکار بھی عقل اپنے سے باہر اور بالاتر کسی سورس سے سیکھے گی، اور ان کا اقرار بھی عقل اپنے سے باہر سے اخذ کرے گی۔ اب تیسری بات کہہ رہا ہوں کہ عقل کا کوئی بھی مستقل موقف سیلف جنریٹڈ نہیں ہوتا۔ عقل کا ہر مسلمہ اس پر امپوز ہوتا ہے، اس کی تخلیق نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو جو عقل اپنے پرنسپل پرسپیکٹو، اپنے تعقل کے پورے جوہر کو مستعار لینے کی عادی ہے، اپنے سے باہر سے لینے کی عادی ہے، اس عقل کو دین پر اپلائی کیسے کیا جائے گا؟ یعنی اس عقل کو دین کے، یعنی دینی حقائق کے لیے یا ایمان کے لیے مدار رد و قبول کیسے بنایا جائے گا؟ اور اس عقل میں ایمان کی تردید کے امکان کو نظر انداز کیسے کیا جائے گا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب اس سلسلے میں ایمان اور عقل کے تعلق میں غلط فہمیاں پیدا ہو جانے کی تردید کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ ایمان، جس طرح اللہ بندے کو اپنے آگے مکمل اختیاری پیسیوٹی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اختیاری پیسیوٹی، یہ اسلام کا ترجمہ ہے۔ بندے کو اس کی ہر جہت میں اپنے حوالے سے اپنے آگے مطلق اختیاری پیسیوٹی میں دیکھنا چاہتا ہے اللہ۔ تو ایمان جو اللہ اور بندے کے درمیان واحد مستند چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایمان عقل کو مستقل اور مطلق پیسیوٹی تعلیم کرتا ہے اور پیسو حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ایمان اللہ کا روزن ہے، ایمان عقل کی کھڑکی نہیں ہے، ایمان اللہ کی درشن گاہ ہے۔ تو وہ اللہ کو سامنے لے آتا ہے ایمان۔ تو ایمان ہی اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے فریز کا مکمل مطلب ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری عقل اس کے سامنے پیسیوٹی کے سوا کوئی موقف اختیار کر لے، اور پیسیوٹی بھی اختیاری پیسیوٹی، مدلل پیسیوٹی؟ تو اچھا، دوسرا یہ تو ایک بات ہوگی نا ایمان اور عقل کے تعلق سے، کہ ایمان اور عقل کا کوئی تعلق اسٹیبلش نہیں ہو سکتا عقل کی غیر مشروط اور اس کے لیے اطمینان بخش پیسیوٹی کے بغیر، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا جو اس میں نقص ہے وہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان کل آدمی کی متاع ہے نا، یعنی ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اس نے آدمی کو اس کی کلیت میں عطا فرمائی ہے۔ صرف آدمی کے ہاتھوں کو نہیں دی ہے یا آدمی کے دماغ کو نہیں دی ہے، آدمی کے لیے اس کے وجود ثانی کے گارے اور قوام کے طور پر دی ہے کہ اب تم دوبارہ موجود ہو رہے ہو ایمان کی
ایمان سے پہلے تمہارا وجود بایولوجیکل تھا، ایمان لانے کے بعد تمہارا وجود آتھینٹک ہو گیا ہے۔ تو ایمان وجود کو آتھینٹیکیٹ کرتا ہے، ایمان بشریت کو اس کی حقیقت فراہم کرتا ہے جو کسی اور ذریعے سے فراہم نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تکمیل وجود کا ٹول ہے، اس پر ہمارا وجود صادق اور کامل ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو اتنی بڑی کنڈیشن کو صرف ذہنی رکھنا اور مثال کے طور پر اسے پیشن سے لا تعلق کر دینا، یہ ایک بہت ہی بھیانک کمی اور کوتاہی ہے۔ ہمارے یہاں ایمان اپنی اکثر مروج تعبیرات میں پیشن سے لا تعلق ہے۔ مطلب اس میں وہ آرزوئے شہودی رہی ہی نہیں ہے جس سے غیب بامانی ہوتا ہے۔ اگر تمنائے دید نہ ہو تو غیب محض ایک مفروضہ ہے، اس پر یقین نہیں کر سکتا میں۔ غیب پر یقین ہی سے تو تمنائے دید پیدا ہوتی ہے۔ تو ایمان کو ایک میکینیکل سے مہمل ایبسرڈ غیب کا سرٹیفکیٹ بنا دیا گیا کہ جہاں ہم غیب میں نہیں ہیں، اللہ بھی غائب ہے۔ تو عقل کا غیاب تو یہی ہوتا ہے کہ میں جس سے غیب میں ہوں وہ بھی غائب ہی ہوگا، آپ سمجھیں؟ تو ایمان کو پیشن سے ڈسکنیکٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم آداب غیاب پورا کرنا بھول گئے۔ یہ یاد رکھنا، بخدا تمنائے دید نہ ہو تو تم نے غیب کو نہیں مانا۔ پھر ایمان بالغیب وغیرہ یہ سب ایک ڈھکوسلا ہے، یعنی تم اللہ کو اندیکھا ماننے میں اگر سچے ہو اور اپنی تمام استعداد تعلق سے اللہ کو غیب میں مانتے ہو، یعنی اللہ کو اوجھل اور اندیکھا مانتے ہو، تو اس کے اندیکھے پن کے ساتھ تعلق میں سچائی کا واحد ثبوت یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کی تمنا تمہاری تمام آرزوؤں میں سر فہرست ہو، اور اسے نہ دیکھ سکنے کا یقین تم پر غالب ہو، دیکھنے کی تمنا بےتاب رکھتی ہو، نہ دیکھ سکنے کا یقین دل کو شانت رکھتا ہو، یہ ایمان ہے۔ تو یہ کہاں ہے یہ ایمان؟ کس بیان میں ہے یہ ایمان؟ یہ غزالی کے ہاں ملے گا، یہ ابن قیم کے ہاں ملے گا، آج کیوں نہیں ملتا؟ تو آپ سمجھ گئے نا کہ یہ ایمان مجھے پابند کرتا ہے کہ میں اپنے تمام ایکسٹرنلائزیشن کو بھی اللہ سے تعلق پر استوار کروں اطاعت کی شکل میں، اور میں اپنی تمام انٹرنلائزیشن کو بھی اللہ کے تعلق کی شرط پر ترتیب اور تدوین کروں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی اللہ کو خارج میں حاکم اور باطن پر قادر بنانا یہ ایمان کے بنیادی ترین تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ تو جو ایمان جس شرح کے ساتھ بیان ہوتا ہے اس میں اللہ سے تعلق کو انٹرنلائز کر دینے کا کوئی زاویہ موجود نہیں ہے۔ آپ سمجھیں نا کہ میں نے اللہ کو مانا ہے، میں نے میز کرسی کو تھوڑی مانا ہے جسے انٹرنلائز کرنے کی ضرورت نہ ہو، جسے محبوب بنا لینے کی حاجت نہ ہو۔ میں نے اللہ کو مانا ہے کہ کوئی ذرہ وجود اس سے لا تعلق رہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟
یعنی عدم بھی اس کے حوالے سے عدم ہے، وجود بھی اس کی صنعت پہ موجود ہے، میں نے اسے مانا ہے۔ تو یہ کبھی ہو، اور میں نے اسے مانا ہے اپنی استعداد تعلق کے ساتھ، نہ کہ اپنی قوت تعقل کے ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بڑا عیب رہ گیا۔ اور دوسرا جو سبب، یہ تو اعتقادی بھی ہوگا، یہ نظریاتی میں نے خاص وجہ سے لکھا ہے کہ محکوم قوموں کا خدا ایک بڑا حاکم ہوتا ہے۔ تو نوآبادیت نے ہمیں ایسا احساس محکومی میں مبتلا کر دیا کہ خدا کا امیج فرنگی سے بڑے حاکم کا بن کے رہ گیا کہ ہم تو تمہاری حکومت سے نہیں نکل سکتے، لیکن ہمارا خدا تم سے بھی بڑا حاکم ہے، تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو تیسرا جو پہلو نکلا وہ یہ کہ خدا کو صرف حاکم ماننا یا غیر متوازن طریقے سے حاکم ماننا۔ اس ظاہر خدا حاکم ہے، لیکن یہ کہ خدا اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو اللہ خود ہی بتا دیتا ہے نا، ایک ذوق پیدا کر دیتا ہے اللہ ایمان والوں میں کہ وہ اس کی تمام شانوں اور صفتوں کو ایک صحیح توازن اور تناسب کے ساتھ بیک آن مانیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک انداز پیدا ہو گیا کہ خدا اصل میں حاکم ہے اور ہمارا اس سے تعلق صرف اطاعت کا ہے۔ تو اب اس کو کوئی کہتا ہے پولیٹیکل اسلام، یہ وہ، ہم کسی کو ہم نہیں جانتے کہ کون کہتا ہے، لیکن یہ بہرحال ایک نظریہ موجود ہے نا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ سے ہمارا تعلق اصل میں اطاعت کا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بندگی اصل میں اطاعت کا نام ہے۔ اب یہ بات صحیح ہے بشرطے کہ یہ نہ کہا جائے کہ اصل میں یہ ہے، مطلب اس طرح کا ججمنٹ نہ پاس کیا جائے۔ ظاہر بات تو صحیح ہے۔ تو اطاعت کو بندگی کا مرکز بنانا اور حاکمیت کو اللہ کی تمام شانوں میں مرکز بنا لینا، یہ بھی بہت خطرناک ثابت ہوا۔ مطلب اس کے نتیجے میں خدا کے تصور میں جیسے علمی اور عقلی اطمینان کی ضرورت تھی وہ بھی غائب ہو گیا، اور خدا سے تعلق میں جیسی وجودی خوشحالی درکار تھی وہ خوشحالی بھی غائب ہو گئی۔ یعنی اللہ کی محبوبیت چھپ گئی، اللہ کی معبودیت کی بہت ساری پرتیں اوجھل ہو گئیں، اللہ سے تنہائی میں تعلق کے تقاضوں کی طرف نظر نہ رہ گئی، صرف ان چیزوں سے کہ اللہ حاکم، میں محکوم، میرا اور اس کا تعلق جو ہے وہ اطاعت کی اصل پہ ہے۔ تو یہ بہرحال یہ تین، مطلب یہ جو پہلی شق ہے یہ آج ہم نے عرض کر دی کہ ہمیں ان تعبیرات میں کیا ادھورا پن نظر آتا ہے، اور ہماری نظر میں درست تعبیر کیا ہے وہ بھی عرض کر دی۔ تو اس پہ غور کیجئے، اس میں جو بات غلط ہو اگلی نشست میں آ کے اسے صحیح کر لیجئے، اور پھر ہم اگلی مرتبہ اخلاقی پہ جائیں گے، اور یہ بہت کروشل ہے۔ یہ جو دوسرا نقطہ ہے نا، یہ بہت کروشل نقطہ ہے کہ ہم نے دین کے اخلاقی تاثیر مرتب کرنے والے سورس کو ڈھانپ دیا ہے۔ ہمارا چارج یہ ہے کہ اب ہمارے اندر ایمان اخلاقی نتائج نہیں پیدا کرتا۔ اور ہاں، یہ نتائج پہ یاد آیا
کہ دین اور عقل کے درمیان، ایمان اور عقل کے درمیان غیر متوازن تعلق پیدا کر لینے کے نتیجے میں ایمان کو جو ہمارے تعقل کی اصل بننا چاہیے تھا وہ بننے میں بالکل ناکامی ہوئی۔ اب ہاں یہ تو مجھے ابھی یاد آیا کہ ایمان کا، یعنی ایمان سے ہماری مراد صرف اللہ کو ماننا ہے، ٹھیک ہے، یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں ایمان، تو ایمان کا پورا مطالبہ یہ تھا کہ تم اپنی تعمیر اور تکمیل کا سارا عمل، مجموعی عمل اللہ سے تعلق کی بنیاد پہ کر کے دکھاؤ۔ یہ امتحان ہے، کیونکہ تم بندگی سے ڈیفائن ہوئے ہو، تو جو تمہاری ڈیفینیشن ہے اسی ڈیفینیشن میں رہتے ہوئے اپنی ترقی، تکمیل اور نشو و نما کے کثیر الجہات عمل کو انجام دے کر دکھاؤ۔ یہ فرض ہے ایمانی طور پہ۔ تو عقل کی بھی ایک تکمیلی تشکیل ہوتی ہے نا، عقل میں بھی ترقی کے راستے ہوتے ہیں، تو ہم پر لازم تھا کہ ہم اللہ پر ایمان سے پیدا ہونے والے شعور کو عقل کا معلم، مربی اور کفیل بنا کے دکھائیں۔ ہمارے سارے حدود تعقل، مقاصد تعقل سب کے سب ایمان سے طے ہوں، ایمان سے تعقل پیدا ہو اور ایمان پر تعقل تمام ہو، ایمان بطور تصور سے تعقل پیدا ہو اور ایمان بحالت تیقن پر تمام ہو جائے۔ یہ ہم پر ہماری ذمہ داری تھی، لیکن ایمان اور عقل کے تعلق میں جدیدیت کے اثر کو قبول کر لینے کے نتیجے میں ایمان میں کی عقلی تاثیر کا بھی دروازہ بند ہو گیا، اور اخلاقی تاثیر کے دروازے کو بھی ہم نے ایک چٹان سے بند کر رکھا ہے۔ تو وہ اگلا ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی معرفت کے ہر جز میں لامتناہیت ایک عنصر لازم ہے۔ یہ غبی لوگوں کا دین نہیں ہے۔ یہ اللہ کی معرفت جو اللہ ہی سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس معرفت کے ہر جز میں ایک داخلی لامتناہیت ہے۔ تو یہ نہ ماننے کے نتیجے میں ہماری عقل اپنا ایمانی کردار ادا کرنے سے عاجز ہے۔ یہ پرانے لوگوں نے مانا تھا، وہ ایسی باتیں اسماء حسنہ میں کرتے ہیں کہ وجد آ جائے، ایسی دقائق نکالتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ عش کر اٹھتا ہے۔ تو اب دین کا تصور یا دین کا کوئی بیان عقل کی بہتر حالتوں میں داخل نہیں ہوتا، عقل کے جو برتر احوال ہیں نا ان کا حصہ نہیں بن پاتا، وہ اسی کوتاہی اور ناسمجھی کی وجہ سے۔ اس میں فقہا بہت آگے تھے، وہ سب سے اچھے تھے کہ انہوں نے جو ایمان کا نچلا حصہ ہے نا، مطلب جس کا تعلق اطاعت سے ہے، اطاعت ایمان کے دائرے کی نچلی قوس ہے، نچلا تقاضا ہے، عبادت اوپر کی قوس ہے، وہ بڑا تقاضا ہے۔ تو اسی وجہ سے عبادت کی جہت والا نقص معاف ہونا مشکل ہے، اطاعت میں نقائص انشاءاللہ معاف ہیں۔ آپ سمجھیں نہیں، اس میں حساسیت دیکھیں اللہ کی طرف سے۔ تو فقہا نے یہ قیاس کس اصول کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے خارج نہ رکھو، ہر سچویشن، ہر چیز کو اللہ کی اطاعت کی اصل پر رکھو۔ تو ہم اللہ کی معرفت کے ایسے پھیلاؤ اور ایسی ہمہ گیری اور ایسے اطلاق کی طرف کیوں نہیں متوجہ؟
یہ روایت ہمارے یہاں نہیں بن پائی، لیکن فقہا نے اپنے دین کے مزاج کی ایک بہت گہری بات کو پکڑ کے اس بات کو پھیلانے کا گویا پیغمبرانہ وارث، پیغمبری کے وارثوں جیسا کام کر دکھایا کہ اللہ نور السماوات والارض کا یہ مطلب غلط ہے کہ اللہ ہی سے چیزیں معلوم ہیں، اللہ ہی سے چیزیں موجود ہیں، یعنی اللہ کو نہ مانا تو نہ کوئی شے موجود ہے نہ معلوم ہے، اس کا علم بھی غلط، اس کا وجود بھی باطل اگر اللہ کی نسبت سے نہیں ہے۔ جو عربی کا لفظ ہے عبد، جو عربی کا لفظ ہے عبد، اس کی لفظی معنی غلام کی ہی ہے نا، بندہ، غلام بھی بندہ بھی۔ اس نسبت سے تو غلام کا کام ہے حاکم کا حکم اپنے مالک کا حکم ماننا بالکل ہے۔ اصل میں بندہ اپنے معبود کا حکم بھی مانتا ہے، وہ معبود کے آگے سر بھی جھکاتا ہے نا، عبادت بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، تو یہ سب حقوق ہیں معبود کے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس سے ڈرا جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ اصل میں عبد کے لفظ سے نہیں دیکھنا چاہیے اس روٹ کو، ہاں اس روٹ کو عبد کے لفظ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کس روٹ کو؟ عبدہ کا جو فعل ہے، ہاں یہ غلام احمد پرویز کی جو کتاب ہے نا لغت والی، اس میں یہی غلطی ہوئی ہوئی ہے، اس نے عبد کے لفظ سے عبدہ یعبدو کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہیں یعبدو، عبدہ یعبدو سے عبد کے لفظ کو سمجھ لیں۔ عبدہ یعبدو کے افعال جو ہیں وہ پرستش کے لیے آتے ہیں، وہ اطاعت کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ اب مطلب اس میں جھگڑا مصنوعی ہے، اللہ ہی کی پرستش کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے بس، اور ہمارا ہے کون؟ اللہ بس مجھے تو یہ لگتا ہے، اللہ جانے بات صحیح ہے غلط، احساس کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ یہاں تک ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یا اللہ آپ کے سوا ہمارا ہے کون؟ اب اس میں اطاعت بھی کرو، پرستش بھی کرو سب، اور پھر کیونکہ اطاعت میں اضافی لفظ ہے، پرستش اضافی نہیں ہے، پرستش لازمی ہے، اطاعت متعدی ہے، تو اب اطاعت کی نسبت اللہ کے سوا بھی اور جگہوں پہ کرنا جائز ہے، پرستش کی نسبت کرنا جائز نہیں، تو اللہ کی نسبت سے اطاعت جو ہے نا وہ پرستش کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ورنہ اطاعت جبر ہے، اگر ذوق پرستش کے بغیر اطاعت ہے نا تو وہ جبر ہے، تو یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ اللہ کا حکم مجھے جبر کی طرح محسوس ہو تو قانونی تقاضا تو ہو گیا پورا، لیکن ایک کمی تو ہے نا کہ کہاں پھنس گئے۔ قرآن میں یہ ہے نا کہ جب کوئی نیا حکم آتا ہے، کوئی نئی آیت ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اسی پہلو کا بیان ہے۔ اصل میں سوال دوسرے وہ جو ان کی بنیادیں ہیں نا کہ اللہ کے بندوں پر 3 حقوق ہیں، یعنی ایمان 3 چیزیں ہمیں عطا فرماتا ہے کہ اللہ کی درست معرفت، کامل ناممکن ہے، درست معرفت، تو درست معرفت میں بھی چھوٹ یہ ہے کہ جو تم کہو وہ اللہ کا بتایا ہوا ہو، چاہے اس بتائے ہوئے کو دوبارہ بیان کرنے میں تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ادھر ادھر، ٹھیک ہے نا، تو درست معرفت، محبت اور خشیت، تو درست معرفت اصل ہے، اس کے لوازم ہیں محبت اور خشیت۔ ارے اللہ کو میں نے اللہ ہی کے بتائے ہوئے لفظوں میں مانا ہے،
تو اس سے مجھے محبت بھی ہو جائے گی اور اس سے ڈروں گا بھی. تو پھر وہ محبت جو ہے وہ اپنا زیادہ اظہار عبادت میں کرتی ہے، پرستش میں. وہ خشیت کا مظہر جو ہے وہ اطاعت ہے. اطاعت نہ ہو تو خشیت دھوکہ ہے، عبادت نہ ہو تو محبت فریب ہے، اور نتیجتاً معرفت بھی غلط ہے. اچھا، یہ عقل اور حیرت کا کیا رشتہ ہوگا؟ جو آپ نے پہلے بات کی تھی، عقل جو ہے وہ عقل ہی غیب کی تمنا کر رہی ہے یا تمنا دیدار غیب میں. تو عقل جب غیب میں تمنا کر رہی ہے تو عقل خود غائب نہیں ہو جاتی اس سے، یا حیرت میں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ لمٹ نہیں ہوگی حیرت. تمنا میں حیرت نہیں ہے. حیرت کو میں ایک اور طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں، عقل کی حیرت. ہمارے یہاں حیرت قلب کی بھی ہوتی ہے، لیکن خیر عقل کی حیرت جو ہے نا وہ ہے یافت بدون شناخت. یار یہ تو لکھیے گا ذرا. پا لینا، دیکھ لینا، سمجھ نہ پانا، یہ حیرت ہے. یعنی ایکسپیرئنس بیانڈ انڈرسٹینڈنگ، یہ حیرت ہے. اس کے الفاظ نہیں ملتے، ان کے الفاظ نہیں ملتے. ہاں، الفاظ نہیں ملتے. اور وہ عقل جس طرح چیزوں کو جاننے والا، سمجھ لینے والا اطمینان محسوس کرتی ہے نا، اس طرح کا اس سے کوئی تیقن بھی، اعتبار بھی نہیں حاصل ہو پاتا. انکار بھی نہیں کر سکتی کیونکہ دیکھا ہے. لیکن جاننے کا دیکھنے کا دعویٰ کرے، جاننے کا دعویٰ کرنے کے لائق نہ ہو، یہ مقام حیرت ہے عقل کا. دل کی حیرت ہوتی ہے غیب میں، کہ وہ غیب میں بہت خوبصورت ہے، وہ حیرت ہے. دل کی حیرت عاشقانہ ہوتی، جمالیاتی. وہ تو جو بھی ہوگی جب عقل کولیپس ہوگی، جب عقل جب بند ہوگی، دل نہیں اجاگر ہوگا، یا ایسا نہیں؟ نہیں، عقل ہی کو دل کہتے ہیں. شعور کہ اس ایکسپیرئنس کو جو عقل کو فلفل کر دے، اسے سمجھائے بغیر. بعض چیزوں سے عقل ایک اسٹیٹ آف فلفلمنٹ رکھتی ہے، انہیں دیکھے بغیر، انہیں سمجھے بغیر. یہ قلب کی حیرت کا حاصل ہے. قلب کل شعور کو کہتے ہیں. مجموعی شعور ہے وہ ہماری اصطلاح میں قلب ہے. تو مجموعی شعور میں ہڈن زیادہ پرکشش اور بامانی ہوتا ہے پریزنٹ کے مقابلے میں. تو یہ ذرا فرق ہے ان میں. وہ مولانا کا شعر ہے نا کہ عقل گوید شش جہت حد دست و بیرون راہ نیست، عشق گوید راہ ہست و رفتہ ام من بارہا. کہ عقل کہتی ہے کہ یہ 6 سمتیں جو ہیں، 6 ڈائمنشنز، یہ بس آخری حد ہیں علم کی بھی اور وجود کی بھی. اس سے باہر کچھ نہیں ہے، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو عشق کہتا ہے کہ ہے نہ صرف یہ کہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ ہے، بلکہ میں اس راستے پہ 100 بار آ جا چکا ہوں. یہ قلب ہے. تو اللہ کی نسبت قلب سے ہی
ہوگی؟ دونوں سے تو اس میں عقل کا بھی رول ہے، ظاہر ہے. عقل کو سمجھ میں آ رہا ہے. بھئی عقل نہ ہو تو ایمان ہی واجب نہیں رہ جاتا. دل نہ ہو تو ایمان واجب رہتا ہے. عقل نہ ہو تو ایمان ہی کا کوئی مطالبہ نہیں. اب پاگل آدمی سے آپ کیا کہیں گے مومن ہو جاؤ؟ تو عقل بہت سینٹرل چیز ہے، لیکن عقل کے بارے میں ہمارے تصورات جدید نفسیات اور فلسفے کے تصورات سے مختلف ہیں، اور ہم یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وحی کو اپنے غیر کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے یہ کہو کہ عقل کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے یہ کہو کہ قلب کے مطابق ہونا چاہیے. ہر چیز کو وحی کے مطابق ہونا چاہیے. تو جملہ بس صحیح کرو.